المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کی گزشتہ درس میں ہم نے نظم کی تیسری فصل کے مطالعہ کا اختتام کیا تھا۔ تو تیسری فصل میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان مباحث کا تذکرہ کیا جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ فصل فیما یرجع الی الادا۔ تو ابتدا میں ہی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ علوم القرآن کی کتابوں میں جو ایک ترتیب پائی جاتی ہے، اس میں اکثر و بیشتر علماء نے جس ترتیب کو ملحوظ نظر رکھا ہے، اس میں سب سے پہلے ان مباحث کا تذکرہ آتا ہے جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نزول کے بعد قرآن مقدس کی نقل، یعنی قرآن کی جو سند کے حوالے سے مباحث ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اب قرآن آپ تک منتقل ہو کر آ چکا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے کی، درست طریقے پر پڑھنے کی قدرت کو حاصل کریں۔ تو اس اعتبار سے اس جو فہرست میں تیسرا نمبر بنتا ہے وہ قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ متعلق جو مباحث ہیں ان کا بنتا ہے۔ اب جب کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن محض پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ قرآن مقدس کی تلاوت بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن پر غور و فکر اور قرآن کو سمجھنا ہے۔ جیسے قرآن میں متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کو سمجھنے پر قرآن مقدس کی آیات نے بار بار مومنین کو اور تمام انسانوں کو ابھارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اب ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق بنیادی طور پر قرآن مقدس کی تفہیم کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ زبان کا بنیادی اصول ہے کہ آپ تب تک کلام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس کلام کی زبان کو نہ سمجھے، یعنی اس زبان کے اسالیب کو، اس زبان کے الفاظ کو، اس زبان کے ترکیبات کو نہ سمجھے تب تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر کشمیری میں آپ کے ساتھ کوئی بات کروں تو میرے سامنے جو آڈینس ہوگی ان میں سے وہ لوگ جو کشمیری زبان جانتے ہیں میری بات کو سمجھیں گے، لیکن جو لوگ کشمیری زبان سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، کشمیری زبان کے الفاظ نہیں پتہ ہے، کشمیری زبان میں ترکیبات کیسے بنتی ہیں نہیں پتہ ہے، تو میں کتنی بھی فصیح بلیغ بات کروں وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ سب سے پہلا اور بنیادی جو بیریئر، جو رکاوٹ ہے وہ زبان کا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن مقدس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ قرآن مقدس چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اسی لیے قرآن مقدس کی تفہیم کے لیے عربی زبان کو، اس کے الفاظ کو، اس کی ترکیبات کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ علوم القرآن اور اصول الفقہ کی کتابوں میں اکثر و بیشتر لفظ کی یعنی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کی جو معنی ہوتی ہیں، دلالت الالفاظ، ٹھیک ہے، تو اس پر بات آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی کلام میں، کسی بھی زبان میں لینگویج کا بنیاد کیا ہوتی ہے کسی زبان کی؟ اس زبان کا الفابیٹ، ٹھیک ہے؟ انگریزی زبان کی آپ بات کریں A to Z والا معاملہ ہے، اسی طرح
عربی کی آپ بات کریں الف سے یا تک کہ ہمارے پاس حروف التحجی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حروف التحجی مل کر کیا بناتے ہیں, یہ لفظ بناتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب لفظ کے یہاں لفظ کے حوالے سے جو بات ہے, لفظ یا تو بے معنی ہو سکتا ہے یا بامانی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم اردو گرامر میں بھی بچپن میں پڑھایا کرتے تھے کہ بامانی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پر کشمیری میں بھی کیا کہیں گے, چایا وایا. ٹھیک ہے, یہ دو الفاظ ہیں. چائے کے تو مطلب ہیں, وائے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب یہ زبان میں کیوں ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن دیکھیے نطق میں نے دو الفاظ ادا کیے, چائے اور وائے. ٹھیک ہے, چائے کے معنی ہے, اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ بامانی لفظ ہے, اسی لیے اسے کلمہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں. ٹھیک ہے, یا عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس کا جو دوسرا پہلو میں نے وائے بیان کیا, اس کا کوئی مطلب, یہ محمل ہے. ٹھیک ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قول کا لفظ جب بولا جاتا ہے, جب قول ہم کہتے ہیں تو قول استعمال ہوتا ہے اس الفاظ کی ان ادائیگی کے لیے جس کا مقصد ہوتا ہے, جس کا مطلب معنی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اس کانٹیکسٹ میں ہم یہاں پر فصل قائم کی ہے ناظم نے, فصل فیما یرجع الی الفاظ القرآن, یہ وہ فصل ہے جس کا تعلق قرآن مقدس کے الفاظ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں لفظ بمعنی کلمہ ہے جو ہم عام طور پر میں نے بیان کیا نا. اگر ہم یہاں کہیں قرآن مقدس کے الفاظ, تو قرآن مقدس کے الفاظ میں معاذ اللہ کوئی بے معنی الفاظ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, عام اصطلاح میں ہم چائے کو بھی لفظ کہتے ہیں, وائے کو بھی لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب معنی کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہاں پر الفاظ القرآن لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں صراحت کے ساتھ محض کس کا تعلق ہوتا ہے, یہاں پر بامانی الفاظ کا. ٹھیک ہے, کلمات کا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات کہ قرآن مقدس بھی جو ہے یہ کلمات کا ہی یا الفاظ کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی ترکیب کو سمجھنے کے لیے, کسی بھی عام زبان میں جملے کو سمجھنے کے لیے, یا قرآن کے کانٹیکسٹ میں ہم کہیں گے کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس آیت کے الفاظ کو سمجھ سکیں. ہے نا, جب آپ انفرادی طور پر الفاظ کو درست طریقے پر سمجھیں گے تب ہی جا کر آپ یعنی پورے جملے کا مدعا, مقصد, آیت کا مقصد سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے سب سے پہلے جو ترکیز ہوگی وہ کس پر ہوگی, قرآن مقدس کے الفاظ پر. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی زبان بولتے ہیں تو زبان میں اکثر و بیشتر کیا ہو جاتا ہے کہ دخول ہو جاتا ہے. ایک خالص اپنی زبان ہوتی ہے اور دوسرا کسی دوسری زبان سے الفاظ یا تو مستعار لیے جاتے ہیں, یعنی کسی دوسری زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی زبان کے اندر. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے کہ شیخ نور الدین رحمہ اللہ کا کلام اگر آپ دیکھیں گے, وہ کبھی کبھار ہماری زبان اتنی مکسچر کی شکار ہو چکی ہے کہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید یہ کشمیری ہے ہی نہیں, یہ اور کوئی زبان ہے, حالانکہ وہ خالص کشمیری زبان ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اصل میں کشمیری الفاظ ہیں ہی نہیں, ہم نے دوسری زبانوں سے مستعار لیا. اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر بتاؤں مثال, آپ کے سامنے ابھی یہ گیس سلنڈر رکھا ہوا ہے, بتائیں اس کے لیے کشمیری کیا لفظ ہے؟ ہم گیس ہی استعمال کرتے ہیں, سلنڈر ہی استعمال کرتے ہیں, حالانکہ یہ گیس, یہ سلنڈر یہ کشمیری الفاظ نہیں ہے, لیکن ہماری زبان میں ہم نے اس کو اس قدر استعمال کیا ہے کہ اب گویا کہ یہ بھی کشمیری زبان کا ہی ایک حصہ بن چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زبانوں میں تداخل, باہمی تداخل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن مقدس کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن نے یہ بات بیان کی, انا انزلناہ قرآنا عربیہ, کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. ٹھیک ہے, بلکہ اس سے مزید زیادہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا بلسان عربی مبین, ہم نے اسے
عربی مبین صاف صراحت والی اور فصیح بلیغ سب سے زیادہ افصح عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے. تو بات سمجھنی ہے کہ الفاظ کی پہچان کہ اس لفظ کا اصل کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ دیکھیں ایک کتاب چھوٹی سی کتاب آتی ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حالیہ عرصے میں ان کا انتقال ہو چکا ہے, جو دروس اللغت العربیہ کے معروف مصنف ہیں. انہی کی ایک کتاب ہے پردہ ہٹا دوں اگر چہرائے الفاظ سے, ایسا بالکل شاید یہی عنوان ہے. تو چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں انہوں نے کچھ الفاظ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں کس زبان کا لفظ ہے, اس زبان سے کہاں منتقل ہوا, پھر کہاں منتقل ہوا, پھر کہاں منتقل ہوا, اور کس زبان میں آ کر کون سی شکل اس نے اختیار کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ایسا ہوا جسے کشمیری زبان اور انگریزی زبان نہیں پتہ, ٹھیک ہے, اب وہ کچھ عرصے تک ہمارے ساتھ بیٹھنے لگا, کشمیری سیکھنے لگا, لیکن انگریزی کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس کو, ٹھیک ہے. ہم استعمال کریں گے طرح میدے آخ بسکوٹ, ٹھیک ہے. تو یہ جو بسکوٹ لفظ ہم بولتے ہیں تو اصل میں یہ انگریزی کی کھینچتان ہو کر, ٹھیک ہے, ادھر سے کھینچا ادھر سے کھینچا, بسکٹ کو بسکوٹ ہم نے بنا دیا, اور اس اعتبار سے گویا کہ یہ ہماری زبان کا ہی ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ نیا انسان ہے جس کو کشمیری اور عربی زبان کا علم نہیں ہے, وہ شاید سمجھے گا کہ یہ اصل میں کشمیری ہی لفظ ہے, حالانکہ یہ اپنی اصل میں کشمیری لفظ نہیں تھا, اپنی اصل میں یہ کیا تھا, انگریزی زبان کا لفظ تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ ہر ایک زبان میں بنیاد حروف التحجی سے پڑتی ہے. حروف التحجی مل کر یا تو بامانی الفاظ بنا سکتے ہیں یا بے معنی الفاظ بنا سکتے ہیں. الفاظ کی صحیح پہچان دو اعتبارات سے ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ لفظ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے. اگر میں یہ کہوں شعر, آپ کی ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ شعر کون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہے نا, الفاظ کی دلالت ہوتی ہے, وہ کسی چیز کا آپ کے سامنے ایک عکس پیش کرتی ہیں. جب میں شعر کہتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ایک چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہے, جانور ہے. ٹھیک ہے. تو الفاظ کی دلالت سامنے آنی چاہیے, اور اس کے بعد اس لفظ کی اصل کیا ہے, یہ کہاں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پتہ نہ ہو تو آپ شاید لفظ کے اصل مدعا تک نہیں پہنچ پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ زبانوں میں ہوتا رہتا ہے, عربی زبان کا بھی یہ معاملہ ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے, کیا قرآن مقدس میں غیر عربی الفاظ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم لفظ پر ہی بات کر رہے ہیں نا, ابھی ہم نے قرآن کے جملوں ترکیبات کی بات نہیں کی. ابھی ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں زبانوں کا ایک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ تداخل بین اللغہ, ٹھیک ہے, الفاظ منتقل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا عربی زبان میں ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہوا ہے, عربی زبان میں بھی یہ ہے. اب کیا قرآن مقدس میں یہ ہے کہ اس میں غیر عربی الفاظ ہیں کہ نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے خالص عربی زبان بلسان عربی مبین. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس بحث کو سمجھنے کے لیے علوم القرآن کے جو علماء ہیں وہ جس بحث کا تذکرہ کرتے ہیں غریب القرآن والمعرب, قرآن مقدس کے غریب اور معرب الفاظ کا بیان. یہ دو اصطلاحات ہیں, ایک غریب, دوسرا, پہلے ہم اصطلاحات کو سمجھیں گے اور اس کے بعد تفصیلات میں جائیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جہاں تک غریب کا تعلق ہے, یہ دو اصطلاحات ہیں, غریب ہے اور معرب ہے, غریب ہے اور معرب ہے. ٹھیک ہے. غریب کا جہاں تک تعلق ہے, امام سیوطی رحمہ اللہ اتمام الدرایہ میں فرماتے ہیں معنی الالفاظ التي يحتاج الى البحث عنها في اللغة. زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت عام ہوتے ہیں, مستعمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عام بول چال میں آتے رہتے ہیں. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ اس زبان کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن عام طور پر استعمال ان الفاظ کو, فصیح الفاظ کو جاننے والے لوگ نسبتاً بہت کم ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا, شیخ نور الدین کی شاعری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے بہت سارے الفاظ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا استعمال ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. عام بول چال میں وہ الفاظ چھوڑتے چلے گئے, یہاں تک کہ کبھی کبھار اجنبی بھی لگتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اصل میں وہ تو اسی زبان کا حصہ ہیں
لیکن چونکہ اب وہ عام استعمال میں نہیں ہے اسی لیے وہ صرف زبان کے جو ماہرین ہیں ان تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ جو اتنے زیادہ معروف مشہور نہ ہو کہ ان کا معنی تلاش کرنا پڑے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں پھیرن کو ہوں، ہم میں سے کسی کو پھیرن کا معنی تلاش نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بالکل ہر کوئی جانتا ہے ہم میں سے. دوسرا کوئی لفظ ایسا ہوگا وہ لفظ تو ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ڈھونڈنا پڑے گا، ڈکشنریز کھولنی پڑیں گی، لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. تو ایسے الفاظ جن کی معنی تلاش کرنے پڑیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ غریب. ان میں غرابہ ہے. غریب کسے کہتے ہیں عربی زبان؟ ایک تو ہے کشمیری، اردو کا غریب، کشمیری کا غریب. عربی زبان میں غریب اسٹرینجر کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو جاننے والے نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اسی کی اگر ہم تھوڑی اور وضاحت کریں اسی تعریف کی، ایسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللفظ الخافی معناہ لقلت استعمالہ، یہ وہ لفظ ہے جس کی معنی کم استعمال کی وجہ سے پوشیدہ ہو. معنی ہے، یہ لفظ بھی ہے، زبان کا ہی لفظ ہے، فصیح لفظ بھی ہے، لیکن استعمال زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی میں خفا، یعنی اتنا عام طور پر لوگ اس کے معنی نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو باتیں سمجھ آئی کہ غریب الفاظ جو ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ خفاء المعانی، یعنی معنی واضح نہیں ہے. دوسرا، کیوں نہیں معنی واضح ہے؟ بسبب قلت استعمالی، یعنی استعمال کم ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں کے یہاں اس کا بول چال میں استعمال کم ہوتا ہے. اس کے برعکس جہاں تک معرب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار لوگ ان کو ایک جیسی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ علیحدہ ہیں، دو چیزیں. معرب وہ الفاظ ہیں لفظ استعملت العرب فی معنی وضع فی غیر لغتہم، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں عربوں نے استعمال کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس معنی میں استعمال کیا جو کسی دوسری زبان میں یہ لفظ وضع ہوا تھا. یعنی ایسا ہی جیسے میں نے بیان کیا بسکٹ اور بسکوٹ کا معاملہ ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، انگریزی بولنے والوں نے اس لفظ کو کسی روٹی کی کسی خاص قسم کے لیے استعمال کیا. اب ہم نے بھی اپنے یہاں اسی لفظ کو بعینی ہی تھوڑا بہت لہجات کا فرق کر کے استعمال کرنا شروع کیا. تو یہاں پر بات سمجھ آئی کہ معرب وہ الفاظ ہیں جنہیں عربوں نے استعمال کیا لیکن وہ کسی اصل اس کی کیا تھی، کسی دوسری زبان میں وہ لفظ بنیادی طور پر بنا تھا. یا اسی کو بولنے کا دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ القول المستعمل فی کلام العرب من غیر لغتہم، یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی الاصل تو نہیں ہے لیکن عربوں کے یہاں استعمال ان کے کلام میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ ان الفاظ کو جاننے کا کیا طریقہ ہوگا ہمارے پاس، ان کے معنی کیسے سمجھے جائیں گے، چاہے غریب الفاظ ہوں یا معرب الفاظ ہوں. تو ان کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ قدرتی بات ہے کہ آپ کو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو کہ اس لغت کے متعلق لکھی گئی ہیں. آپ کو ڈکشنریز میں تلاش کرنا پڑے گا. اسی طرح جو آپ کے ائمۃ الفن، اس زبان کے جاننے والے ماہرین ہو، ان سے پوچھنا پڑے گا. نتیجتاً کیا ہوا کہ النقل، کہ آپ کو یہ نقلی روایت ہے، یعنی پوچھنا پڑے گا، منقول اس کے معنی ہوں گے. اب دیکھیے یہ غریب اور معرب کا موضوع کیوں اہمیت کا حامل ہے، اس کی ایک مثال ہمارے یہاں کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سورہ عبس کی تلاوت شروع کی اور پڑھا عبس و تولی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے وفاکہۃ و ابا. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد علمنا ما الفاکہہ، ہم نے تو یہ اچھے سے جان لیا کہ فاکہہ کے کیا معنی ہے، فما الاب، لیکن ابا اس کے کیا معنی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر وقف کرنے کے بعد
فرمایا ان ھذا لہو التکلف، عمر ایسا غور و فکر یا ایسی جانچ پڑتال یہ تکلف ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے بحسبنا ما قد علمنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہم نے جان لیا۔ اور ایک روایت میں ہے اسی اثر کی واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب وما يتبين فعليكم به وما لا فدعوا، تم پر لازم ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جس کا علم تم پر واضح ہے، اور جو تمہیں پر واضح ہے وہ لازم پکڑ لو، جو پتہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا ھذا لامر اللہ تکلف، اللہ کی قسم یہ تو غیر ضروری تکلف ہے۔ فخذوا یا ایھا الناس ما بین لکم منہ، پس اے لوگو قرآن کے ان معنی کو اختیار کرو جو تم پر واضح ہیں۔ فما عرفتم فاعملوا به، پس جو تم نے جان لیا اس پر عمل کرو۔ وما لم تعرفوا فقیروا علمہ الی اللہ عز وجل، اور جو پتہ نہ ہو اس کے معنی اللہ کو سپرد کر دو۔ اس اثر سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی زبان میں مہارت یہ صحابہ میں بالکل معروف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شعر و شاعری کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ پہلی بات کہ کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جس کے معنی اتنے متداول نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فاقیہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ابا، یہ حالانکہ ابا یہ ایک جانور جو گھاس پھوس کی قسم ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب علماء نے اس کی تعویل میں یہ فرمایا ہے کہ یہ امکان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید یہ ابا اور کسی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس گھاس کے لیے، اور بھی اس کی شاید کچھ معنی ہو۔ اب اس آیت میں قرآن کے ان الفاظ کی کیا اصل دلالت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر پتہ نہیں ہے تو لوگوں میں اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے قرآن کے بارے میں خام و خواہ کی باتیں نہ کرو، قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنانے کی کوشش کرو جو درست نہیں ہو یا جس کے بارے میں تمہیں معلومات آپ کی پختہ نہ ہو۔ اگر پتہ ہے تو صحیح ہے، نہیں پتہ ہے تو چھوڑ دو یا تلاش کرو، محنت کرو۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح حبر الامہ یعنی تفسیر کے باب میں جو ہمارے یعنی صحابہ میں سے ایک عظیم مقام رکھتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کا جو لفظ ہے فاطر السماوات والارض، سورہ فاطر کے نام سے سورہ موجود ہے، فرماتے ہیں مجھے فاطر کے معنی پتہ نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطر یہ عام طور پر عربی زبان میں مستعمل نہیں تھا، فرماتے مجھے نہیں پتہ تھی کہ یہ اس کے کیا معنی ہے۔ تو فرماتے یہاں تک کہ میں نے دو دیہاتیوں کو آپس میں ایک کنویں کے بارے میں لڑتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ فرماتے وہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو ایک نے اپنے دعویٰ میں یہ کہا انا فطرتھا، اس کنویں پر میرا حق ہے کیونکہ اس کو میں نے اصل میں شروع کیا ہے، اس کو میں نے کھود کے چالو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے یہاں سے مجھے سمجھ آیا کہ فاطر کے معنی وہ ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی جو چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود دینے والا، اس کو فاطر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ ہے فاطر السماواتی۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر مستعمل نہیں ہے، لیکن عربی زبان کا ہی لفظ ہے، فصیح لفظ ہے، عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی تلاش کرنے پڑیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب الفاظ ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں علماء نے اس باب میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، غریب و الفاظ القرآن الکریم، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کے غریب الفاظ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جن میں سے مثال کے طور پر امام ابو عبیدہ ابو عمر الزاہد ابن درید کی کتاب ہے۔ اسی طرح اس باب میں امام ابو بکر ابن الانباری کی کتاب سب سے زیادہ معروف ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی جو ایک اہم کتاب جو اویلیبل ہے آسانی سے، مفردات و الفاظ القرآن راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی، آپ کو بازار میں آرام سے مل جائے گی۔ ان سبھی کتابوں میں کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کی یوں سمجھے کہ ڈکشنری ہے، قرآن کے الفاظ اور ان کے معنی، الفاظ اور ان کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔
اب اس باب میں ہمارے یہاں کشمیر سے بھی ایک اہم کنٹریبیوشن ہوا ہے، لیکن کشمیری قوم کی بدقسمتی کہ ہم نے آج تک نہ اپنے علماء کی قدر کی، نہ ہی اس تراث کی حفاظت کی کوئی کوشش کی۔ ایک کتاب ہمیں ملتی ہے جامع المفردات القرآنیہ، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 1150 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور 1150 صفحات یعنی مخطوط پرانے زمانے کی ہینڈ ریٹن، اگر اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے تو بہت پھیل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کشمیری عالم ہے جن کا نام تھا شیخ محمد مراد بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن مقدس کے الفاظ کا 3 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، تشریح کی گئی ہے۔ دیکھیے، ایک تو انہوں نے قرآنی الفاظ کا انڈیکس بنایا ہے، الف سے جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، با سے، اب اس کے بعد قرآن میں کہاں کہاں پر، مثال کے یہ ابا لفظ، ٹھیک ہے، یہ پہلے اس کو درج کریں گے سیریل میں کہاں پر آئے گا، اس کے بعد کہ یہ قرآن میں کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے ان آیات کو درج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں پہلے انہوں نے اس لفظ کا عربی سے عربی میں وضاحت کی ہے، اس کے بعد عربی سے فارسی میں، اور تیسرا عربی سے ٹرکش میں، 3 زبانوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے، یعنی اس کتاب کی قدر قوم کی طرف سے نہیں ہوئی، حالانکہ یہ ہمارا ایک علمی سرمایہ تھا۔ حالیہ عرصے میں فقط مدینہ طیبہ سے ایک مدینہ یونیورسٹی سے ایک باحث نے، ریسرچر نے اس کی فقط عربی والے حصے پر کام کیا ہے، ابھی شائع تو نہیں ہوئی ہے وہ عام طریقے پر، لیکن کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ضمنی طور پر میں نے بات بیان کی کہ مفردات کے باب میں کشمیر سے بھی ایک یعنی اچھا خاصا ایک اس کتاب کے ذریعے سے کنٹریبیوشن ہوا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا سمجھایا؟ ابھی تک ہم نے یہ سمجھایا کہ 2 قسم کے الفاظ، ایک تو ہیں غریب، غریب کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں، لیکن استعمال میں کم ہونے کی وجہ سے اس کی معنی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، اور ایسے الفاظ قرآن مقدس میں کثرت میں سے ہیں، یعنی بہت الفاظ ہیں، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ فصیح ترین زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں بھی ایسے الفاظ کی ایک لمبی فہرست دی ہے، اور ہر ایک سورے میں، سورہ بقرہ سے شروع کر کے سورۃ الناس تک ایک پوری فہرست ہے جس کا تذکرہ امام سیوطی نے کیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ عربوں کے یہاں یہ لفظ زیادہ استعمال میں تھا، لیکن قرآن مقدس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بات سمجھ آئی؟ تو غریب الفاظ کا تذکرہ آیا ہے، اور اس باب میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جیسے میں نے بیان کیا۔ اب دوسرا جو ہے معرب الفاظ کا، یہ تھوڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، کیا قرآن مقدس میں معرب الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے سمجھ آئی نا فرق کہ غریب اور معرب میں کیا فرق ہے۔ غریب عربی زبان کا ہی لفظ ہے، لیکن استعمال کم ہوتا ہے، معنی پتہ ہے لیکن تلاش کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب معرب وہ لفظ ہے، یعنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے، کہ جو اصل میں عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں لیکن کسی دوسری زبان سے ماخوذ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسے الفاظ قرآن مقدس میں ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ قرآن نے کہا کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، تو اسی لیے قرآن مقدس میں دیگر الفاظ کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اکثر متقدمین کا یہی مسلک ہے۔ لیکن بہت سارے علماء، اور ہم کہیں گے کہ جمہور متاخرین کا یہ مسلک ہے کہ قرآن مقدس میں معرب الفاظ ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہیں تو ان پر سوال نشان لگے گا کہ بلسان عربی مبین جو قرآن نے کہا تو اس کا کیا جواب ہے۔ سب سے پہلے وہ پہچان کرواتے ہیں ہمیں کہ یہ الفاظ معرب الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال ہمارے ناظم نے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے لفظ کا تذکرہ کیا ہے القفل، یہ ہے نا جو ہم نے یہاں بیان کیا۔ تو عربوں کے یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ عربوں کا انٹریکشن کن قوموں کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ پہلا یعنی نزول قرآن کے زمانے میں
عربوں کے یہاں سب سے زیادہ انٹریکشن جو بزنس کے تعلقات تھے اور آتے جانے کا معاملہ تھا قریب میں، وہ حبشہ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی سب سے پہلے حبشہ ہی ہجرت کی، کیونکہ وہاں آنے جانے کا ایک تعلق یعنی تاریخی طور پر تھا. اور حبشہ کا ایک عجیب معاملہ رہا ہے کہ حبشہ کبھی کبھار ایک مستقل ملک کی حیثیت تاریخ میں اختیار کر گیا، اور کبھی کبھار وہ یمن کا ایک حصہ بن جاتا تھا. اور یمن کا حصہ بننے کی وجہ سے یوں سمجھے کہ وہ عرب کا ہی، جزیرۃ العرب کا ہی ایک حصہ تصور کیا جائے، ایکسٹینشن آف جزیرۃ العرب مانا جاتا تھا. اسی لیے حبشی زبان کے الفاظ کا استعمال ملتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں چونکہ دو غالب طاقتیں تھیں، رومیوں کی تھی اور فارسیوں کی تھی، رومن اینڈ پرشنز. تو چونکہ ان دونوں قوموں کے ساتھ عربوں کا اکثر و بیشتر وہ تعلقات درست نہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو حبشیوں کے مقابلے میں نسبتاً اثر کم تھا، لیکن تھا. بات سمجھ آ رہی؟ اسی لیے علماء نے پہچان کروائی ہے کچھ الفاظ کی کہ یہ الفاظ حبشی زبان سے ماخوذ ہیں، یہ الفاظ رومیوں کی زبان سے ماخوذ ہیں، یہ الفاظ فارسی زبان سے ماخوذ ہیں. لیکن اب سوال پھر بھی اپنی جگہ رہا کہ قرآن نے تو کہا بلسان عربی مبین، تو اس کا کیا؟ اب مثال کے طور پر دیکھیے، یہاں سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. تو اس آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں بھی وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، بلکہ اس سے پہلے يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رحمتہ. کفل، اب جو یہ کفل ہے اس کو علماء نے لکھا ہے، اس کی معنی ہے ضعفین، دوگنا. ٹھیک ہے، قرآن میں ضعف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور کفل بھی اسی معنی میں ہے. اب نحوی علماء یا جو متاخرین میں سے اس مسلک کے قائل ہیں کہ دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں حبشی زبان کا لفظ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حبشی. اسی طرح قرآن مقدس میں مشکات کا لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ النور میں. اسی طرح سجیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب الفاظ کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہاں تک کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقایت العلوم میں یہ بات بیان کی وجمعت نحو 60 لفظا، کہ میں نے ایسے 60 الفاظ قرآن مقدس میں پائے. ثم قال فی الاتمام منہا، فرماتے ہیں جیسے کہ استبرق یعنی سورۃ الرحمن میں، اسی طرح سندس، ٹھیک ہے، سلسبیل، کافور، ناشئۃ اللیل وغیرہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ معرب الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح امام سیوطی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اس باب میں، المحذب فیما وقع القرآن من المعرب. ٹھیک ہے، تو اسی طرح امام سبکی، امام ابن حجر نے ان الفاظ کا تذکرہ کیا ہے شاعری مجموع کی صورت میں، جہاں پر قرآن کے معرب الفاظ کا تذکرہ آیا ہے. اب لیکن سوال یہی رہتا ہے کہ اگر یہ مانے ہم کہ معرب الفاظ ہیں تو بلسان عربی مبین کا کیا بنے گا، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے 2 طریقوں سے دیا ہے. ایک جواب یہ کہا گیا کہ جب یہ زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی دوسری زبان سے تو پھر یہ اس زبان کا حصہ نہیں رہتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تعریب کو وہ اس طریقے پر سمجھتے ہیں کہ یہ تو اصل میں کسی دوسری زبان کا لفظ تھا، لیکن اب عربوں نے اس کو اس طریقے پر اڈاپٹ کر لیا کہ یہ اب عربی لفظ ہی شمار ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر فارسی لوگ کسی لفظ کو استعمال کرتے تھے، لیکن عربوں نے اس کو استعمال کر کے اپنی زبان کا ہی حصہ بنایا، تو ہمیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فارسی لفظ قرآن نے استعمال کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، اگر یہاں پر ایک عام بول چال والا کشمیری ہوگا جس نے پڑھا نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، انگلش کا کچھ نہیں سنا ہے اس نے، میں یہ کہوں کہ اس کو میں اگر کہوں گیس مٹ آکھن، تو وہ کیا لائے گا؟ وہ سلینڈر ہی لائے گا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں اب متداول ہے
استعمال میں ہے کہ ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا مطلب ہے. ہم یوں کہیں گے کہ یہ باہری زبان سے اب اس طریقے پر اخذ کیا گیا ہے کہ اب زبان کا ہی حصہ بن گیا. اور زبان میں بھی یعنی اب عربی زبان اور باقی کشمیری یہ تو مثالیں دور کی ہیں. عربوں نے الفاظ کو استعمال کیا اور اس طریقے پر استعمال کیا گیا کہ ان کی فصیح ترین زبان کا ایک حصہ بن گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے. تو دوسرا فرماتے ہیں کہ اگر کلام میں کوئی لفظ دوسری زبان کا ہو بھی، ٹھیک ہے، سارا کلام یعنی 100 اگر 100 الفاظ ہیں، 100 میں سے 99 الفاظ عربی زبان کے ہیں، کوئی ایک لفظ اس میں کسی دوسری زبان کا آیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام اب غیر عربی بن گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی میں کس زبان میں بات کر رہا ہوں، میں نے بیچ میں کچھ کشمیری الفاظ بھی بول دیے. اگر آپ کو لکھنا پڑے کہ اس کلاس کی لینگویج میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوتا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ حالانکہ میں نے تو کشمیری بھی کچھ الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ غالب حصہ کس کا ہے؟ اردو زبان کا ہی، تو ہم کہیں گے کہ میرا کلام اردو زبان میں ہے. اسی طرح اگر قرآن مقدس میں یہ مان بھی لیا جائے کہ کچھ الفاظ یعنی دوسری زبان کے ہیں، تو اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوگا کہ یہ کلام اب عربی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ توجیحات ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس پر بھی تھوڑا غور کریں گے نا، اس پر بات خالی ہے کہ اصل کے اعتبار سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، مثال یہی اگر آپ دیکھیں گے لفظ سندس کو دیکھیں گے، سلسبیل کو دیکھیں گے، کافور کو دیکھیں گے، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں. اس پر اتفاق ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھے ورنہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. دونوں طبقات کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں. اب اختلاف اصل پر ہے. اصل پر پہلا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سندس لفظ ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ عربی ہی لفظ ہے، اور وہ اسی پر اپنی بات تفصیلات بیان کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا طبقہ یہ کہے گا کہ یہ تو اپنی اصل میں غیر عربی تھا، لیکن اب عربوں نے اتنا استعمال کیا کہ اب عربی زبان میں ہم اس کو غیر عربی لفظ نہیں کہہ سکتے، یہ عربی ہی ہے. عربوں کے یہاں بھی اب یہی لفظ اس معنی کے لیے استعمال میں. اس اعتبار سے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ یہ لفظ تو عربی ہی ہے، لیکن ماخوذ اصل میں کہیں اور سے ہے. یہ کہ بہت باریک فرق ہے، لیکن سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کیا قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں، آبجیکٹو کوسچن ہوگا، یس یا نو بتائیں. ہم کہیں گے جواب نہیں ہے، کیونکہ نہیں پر اتفاق ہے علماء کا. اب صرف کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی اصل پر اختلاف ہے، نہ کہ عربی ہونے پر نہ ہونے پر. ٹھیک ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے کسی زبان سے، ان کا بھی پھر یہی ماننا ہے کہ یہ عربوں کے یہاں اب اس قدر مستعمل تھے تو کہ یہ عربی ہی ان کی تعریب ہو چکی، عربی بنی مجھے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس اعتبار سے اس پر علماء کا اتفاق ہے. اب دیکھیں، اگر ہم خلاصہ بیان کرنا چاہیں اس مسئلے کا، فرماتے ان مما یجتمع فیہ المتنازعون فی هذه المسألہ ثلاثۃ اصول. 3 باتوں پر علماء کا اتفاق ہے کہ انہ لا یوجد فی ترکیب القرآن شیء غیر عربی. قرآن مقدس کی ترکیبات میں غیر عربی اسلوب استعمال نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پر اتفاق ہے. فالقرآن واقع وفق اسالیب العربی اجماعا ذکرہ القرطبی فی تفسیرہ. دوسرا اصول یہ ہے ان فی القرآن اعلاما، اس میں علم، ٹھیک ہے، پراپر نیمز. قرآن میں ایسے اعلام ہیں جو کہ غیر عربی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ غیر عربی اسما ہے. جیسے ابراہیم، یہ عربی زبان کا نہیں ہے، یہ سریانی زبان کا ہے، ہیبریو کا ہے. اسی طرح اسماعیل وغیرہ یہ عربی زبان کے نہیں ہیں. تو اس پر اتفاق ہے کہ نام ہے. ٹھیک ہے،
اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں کوئی عجمی کلمہ ہے جو کہ اپنی عجمیت پر ہی باقی ہو. ٹھیک ہے, اگر ابھی ہم دیکھیں مثال کے طور پر ہم کہیں گے گھوڑے کے بارے میں گر. ٹھیک ہے, تو کیا عرب اس کو استعمال کرتے ہیں؟ عربوں کے یہاں گھوڑے کے بے شمار نام ہیں, لیکن کیا وہ گر کرتے ہیں استعمال؟ وہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی عربی مصنف کوئی نظم لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں گر کا لفظ استعمال اس نے کیا, ٹھیک ہے, میں فرضی بات سمجھا رہا ہوں, گر کا لفظ استعمال کیا, تو ہم کہیں گے کہ اس کے کلام میں غیر عربی لفظ ہے. کیوں؟ کیونکہ عربوں کے یہاں استعمال شدہ لفظ یہ اپنی عجمیت پر ہی باقی ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کے برعکس کوئی ایسا لفظ ہوگا جو عربوں نے لیا ہے, اپنی زبان کا حصہ بنایا ہے, اس کو ہم تب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عجمی لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے, تو اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ اپنی عجمیت پر باقی ہو. اس کی تعریب یعنی وہ معرب لفظ ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ خلاصۃ الکلام یہ ہے, ما ذهب الیہ ابو عبید قاسم ابن سلام رحمہ اللہ تعالی. اسی طرح ابن فارس جو مشہور عربی زبان کے ماہرین میں سے ہے, فرماتے ہیں انہا غیر عربیت باعتبار المبتدا. ہم خلاصتاً معرب الفاظ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو غیر عربی الفاظ ہیں, لیکن وہ عربیت باعتبار المنتہا, لیکن اپنی انتہا اپنی استعمال کے اعتبار سے عربی الفاظ ہی ہیں. فاصل ما ذکر فی المعرب هو من کلام غیر العرب ثم صار عربیا باعتبار استعمالہ. یعنی اصل کے اعتبار سے غیر عربی ہے, استعمال کے اعتبار سے عربی ہے. واندراجہ فی کلامہم, اور یہ ان کے کلام کا ہی پھر حصہ بن گیا. خلاصۃ القول یہی ہے کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں. تو ان سبھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے, صفحہ نمبر 43. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہ الغریب علمہ بالنقل. قرآن کے الفاظ میں بعض ایسے ہیں جو غریب ہیں, جن کا علم ہم نقل کی بنیاد پر, روایت کی بنیاد پر, ڈکشنریز کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں. وَمِنْهُ مَا قَدْ عَرَّبُوا كَالْكِفْلِ, اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ عربی بنائے گئے ہیں, جیسے کہ کل قفل, ان کو عربی زبان کا حصہ بنایا گیا ہے. فرماتے ہیں وَرَدَّهُ الْجُمْهُورُ بِالتَّوَافُقِ وَقِيلَ لِلْخِلَافِ فِي الْحَقَائِقِ. فرماتے ہیں اب جمہور علماء, جب یہ جمہور کہتے ہیں تو جمہور متقدمین علماء کا یہ مسلک ہے کہ قرآن میں تعریب یعنی معرب الفاظ نہیں ہے. توافق یعنی کس اعتبار سے معرب الفاظ نہیں ہے؟ اپنی اصل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, وقیل لا خلاف فی الحقائق. فرماتے فإنہ فی الاصل اعجمی وبعد تعریبہم عربی. راجح قول یہی ہے کہ معرب الفاظ ہم انہیں کہتے ہیں جو اپنی اصل میں عجمی ہے, لیکن اس کی تعریب کے بعد اب عربی زبان کا ہی حصہ ہے. حتی غدا من بینہم فصیحا, اور اس قدر استعمال کہ یہاں تک کہ ان کی زبان میں یہ فصیح لفظ بن گیا. فی نثرہم و نظمہم صریحا, اور ان کی نظم اور نثر, پوئٹری اور پروز دونوں میں کثرت سے استعمال ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بحث سمجھ آئی ہوگی کہ قرآن مقدس کے الفاظ کا یہ بنیادی مسئلہ ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.